مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مفتی ادریس صاحب جی حضور یہ مسئلہ کا دریافت کرنا تھا. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مسجد قادسیہ سے بول رہے ہیں جی؟ جی مسجد قادسیہ سے. اچھا، گزارش یہ ہے جناب، مسئلہ پوچھنا تھا کہ حادث اور مخلوق میں کوئی فرق ہے حضرت؟ کیا مطلب؟ حادث لفظ ایک بولتے ہیں نا، حادث جیسے زمانہ حادث ہے، جی تو حادث اور مخلوق میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. اور یہ حضرت ابن تیمیہ صاحب جو فرماتے ہیں، اور عرب والے حضرات بھی بہت سے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محل حوادث ہے، اور محل حوادث بھی ہے، اور کلام اس کی جو ہے وہ حرف و صوت کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا حرف جو حادث ہیں تو حوادث کا محل ہونا اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو کلام الہی قدیم بالنوع ہے اور بالفرد حادث ہے، حادث بالافراد ہے. تو کیا اس سے یہ صریح لازم نہیں آ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت جو موجود ہے، ظاہر ہے یہ تو جزئی ہے، یہ کلی یا افراد ہی اس کا کہہ سکتے ہیں کلام کے، کلام کا نوع تو نہیں ہے. تو یہ مخلوق ہوا، قرآن حادث ہوا، مخلوق ہوا. تو اس سے یہ اس کے متعلق دریافت کرنا تھا کہ آپ فرمائیں. ایک ہے کلام اللہ. جی. تو کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جی. اور غیر مخلوق ہے یا مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہے. مخلوق نہیں، حادث بھی نہیں ہے یا حادث بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان سے علیحدہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا جی وہ حادث نہیں کہہ سکتے نا. ٹھیک ہے. تو کلام الہی جو ہے، کلام الہی چاہے اس کا نوع کہیں یا اس کا جز کہیں، نوع کہیں یا اس کا فرد کہیں، تو کیا یہ بھی قدیم ہے یا حادث ہے یا کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں نا جی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس پر ہمارا ایمان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں. جی جی. تو آپ نہیں، ہمارا دیکھنا جو بات کر رہا ہوں نا، آپ اس بات کو سمجھیں. اچھا. کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، ان کو بس اسی طرح تسلیم کرنا ہے. جی. مثلا کوئی صفت بتا دیں. کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہ جو ید وغیرہ یہ بھی تو صفات کہتے ہیں. ید ہو گیا، عین ہو گیا، رجل قدم کا لفظ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، خصوصاً مذہب اہل حدیث کے اندر ٹانگ، ہاتھ، پاؤں، ٹانگ وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی صفات ہیں. جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. جی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں نا. جی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں. جی. ٹانگ ہے، ٹانگ جو صفتیں بھی قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ تو مذہب تو یہ بتایا جاتا ہے اپنا ابن تیمیہ کا اور ان کے جو معتقدین ہیں ان کا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا مسئلہ، صفات خبریہ جو ہیں یہ ظاہر پر معمول ہے، اور لغوی معنی جو ہیں وہی مراد لیے جاتے ہیں. تو لغت میں ید بمانا صفت کہیں موجود ہے یا رجل بمانا صفت ہو؟ آپ صفات کہہ رہے ہیں، عقیدہ واسطیہ اور عقیدہ حمویہ وغیرہ صفات سے بھرا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں لغت میں کہیں پوری دنیا کی لغت میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں صفات ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے پاؤں. جی آپ ان کو صفات کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ جو بھی آپ نا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، آپ صفات بس آپ اتنا بتا دیں قرآن حدیث میں فلاں جگہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے، بس اتنا دکھا دیں. جی. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہاں یہ دکھا دیں کہیں قرآن حدیث میں ہو کہ اللہ کی یہ صفت ہے.
یہ بل یداہ مبسوطتان، شاباش، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ دونوں کشادہ ہیں، اس سے ہاتھ جو ہے وہ صفت کے معنی میں معلوم ہو رہا ہے یا کس کے معنی میں معلوم ہو رہا ہے؟ یہ بس اتنا بتا دیں کہ قرآن میں بتا رہا ہوں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا جی، وہ تو صفات ہے، وہ تو بندے کی بھی صفات ہے، وہ بندوں میں بھی صفات ہے، مخلوق میں بھی کلام صفت ہی ہے، مخلوق میں یاد صفت ہو، یہ بتا دیں بھائی اللہ تعالیٰ یہ خالق کے مطابق جی ہاتھ ہے بھائی، دیکھیں آپ ہاتھ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صفت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اپنی اپنی بات تو سنو نا، اپنی طرف سے شریعت کیوں بناتے ہیں آپ قرآن و حدیث سے دکھا دیں کہ یاد صفت ہے اللہ کی، بس اتنا دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تسلیم کرتے ہیں آپ؟ پھر وہی تسلیم کرنے والی بات کیوں ہوئی؟ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتے ہیں آپ؟ میں تو یاد بولتا ہوں، حقیقت خدا جانتا ہے جی، میں یہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہے اور معنی وہی ہے جو معلوم ہے لغت کے اندر، تو آپ اتنا بتا دیں کہ قرآن و حدیث میں یاد بمعنی صفت ہو، کیونکہ آپ صفات کہتے ہیں، صفات کہتے ہیں جی، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صفات کہتے ہیں، صفات کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ آپ میری نا بات سنیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم بھی مانتے ہیں جی، اور ہم ان کی تعویل نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، بہت اچھے، تعویل نہیں کرتے، صفات کہتے ہیں، یہ تعویل ہے یا نہیں ہے؟ بات میری سنیں آپ جی، تعویل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ صفت کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف یاد کا ہو، صفت کیوں کہتے ہو؟ سوال یہ ہمارا عقیدہ ہے جی کہ یہ اللہ رب العزت کی جس طرح شان کے لائق ہے اسی طرح حضرت، پھر وہی بات، چلو یہ تو ہر کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو ہے اللہ تعالیٰ کا یاد اس طرح ہے، لیکن آپ اس صفت کا جو اضافہ کرتے ہیں، بس ہمارا اعتراض اس پر ہے، آپ قرآن و حدیث سے صفت نکال دیں بس، ورنہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اختراعی مذہب رکھتے ہیں، کوئی بناوٹی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف نا بات سنیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، یہ شان کے لائق کہہ دو، صفت کا اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ بس ہمیں یہ بتا دو بھائی، اللہ رب العزت میری یار سنیں، میں اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں، آپ میری پریشانی کو حل کریں، آپ عرب و عجم سے اتنا مجھے بتا دیں، اور اگر حضرت ابن تیمیہ سنتے ہوں تو ان سے پوچھ کر مجھے بتا دیں کہ یہ صفات کا اضافہ کہاں سے لیا ہے، قرآن و حدیث سے لیا ہے، یہ بدعت کیوں کی ہے؟ بھائی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یاد اس کی صفت ہے، بس یہ بتا دیں۔ ہاں جی، اللہ اگر آپ اتنے تک رہتے تو میں بھی متفق ہوں کہ اس کے یاد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی یاد ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یاد شان کے لائق، یاد بمانا قدرت ہے، اس کی شان کے لائق ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، سوال یہ ہے کہ صفت کا اضافہ کہاں سے کیا گیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی اپنا نا یہ بھائی آپ یہ بتائیں، آپ ایسا کریں، یاد کسی چیز کا یاد بمانا جوز باز یہ ثابت کر سکتے ہیں یا بمانا صفت بھی ثابت کر سکتے ہیں، لغت سے نکال دیں۔ جی آپ نا آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ نہیں میں ادھر نہیں آ سکتا، آپ مہربانی کریں، دین کے لیے ادھر ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کے لیے صرف سوال پہنچنے اور جواب پہنچنے کی ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں، عنایت کریں، پریشانی دور کر دیں، عرب والوں سے پوچھ لیں کہ یہ صفات کا جو اضافہ ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں، بس رسول اکرم نے ایک مرتبہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا ہو یہ میری صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اجزا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اجزا کیوں نہیں ہے؟ آواز کیوں نہیں ہے؟ بھائی جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی واضح نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ واضح نہیں جی۔ صفات کے بارے میں ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں حضرت، آپ اللہ تعالیٰ بات سنیں، نہ ان چیزوں میں بحث کرنی چاہیے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کرنی چاہیے، میری بات تو سنو، میری بات تو سنو۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں، اب ہم یہ نہیں کہتے وہ کس طرح مستوی ہے، کیسے ہے، یہ بات ہم نہیں کہتے۔ اچھا، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جس طرح اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، بس یہی قرآن و حدیث سے دکھا دیں۔ یہ ہم ان میں تعویل نہیں کرتے، کسی آپ بغیر تعویل کے تفسیر پر ہی پکے رہیں، جس طرح آپ تعویل نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں تفسیر۔ بس یہ ہے کہ کما یلی کو بے شان ہی،
बेशानी ही है। क्या कह रहे हैं आप? जिस तरह अल्लाह ताला अरबी आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जिस तरह अल्लाह ताला की हजूर अरबी आपने पढ़ी है। वो आप ना जी बात मेहरबानी फरमाएं, समझने की कोशिश करें। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात को उलझाएं ना। अच्छा ठीक है, उलझाने की कोशिश ना करें। अच्छा। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान रखे, अल्लाह ताला की सिफात को माने जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक है। हम इनमें किसी किस्म की तावील नहीं करते जी, ये है हमारा अकीदा। नहीं हजूर, इसी अकीदे पर आप कायम रहें और मर जाएं। और मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये परेशानी तो दूर कर दें कि आप अहले हदीस होने के नाते से, क्योंकि कुरान और हदीस से बाहर तो आप जर्रा बराबर जाते ही नहीं हैं। तो जब आप नहीं जाते तो सिफात इतना तो दिखा दें कि आप इनको सिफात कहते हैं, जबकि यद बमाना बाज और जुज भी इस्तेमाल होता है और लुगत में इसी माने में देखने में आया। बमाना सिफात आप दिखा दें कुरान। जी आप फिर तावील की तरफ जा रहे हैं। मैं तावील नहीं करता। ओह तौबा 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 तौबा, मैं आप तावीलों की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला की जात को उसी तरह माने जिस तरह कुरान हदीस में आ गया है। इनमें तावील मुझे तो यूँ लगता है कि आप तावील को नहीं जानते। तावील किसको कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप सिफत बता दें, आप कहते हैं तावीलें कर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ सिफत बता रहे हैं। मेरा एक सवाल है, ये बात कर रहा हूँ। बात तो मेरी बात तो सुन, मैं कह रहा हूँ ये बताओ कि ये तावील क्या अपना सिफत बमाना कदम बमाना सिफत है, ये इंशा है या खबर है? तावील तो खबर के बगैर हो नहीं सकती भाई। इसका मतलब है आप तो जानते ही नहीं है अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की सिफात को इस पर ईमान रखना। अल्लाह ताला की किस तरह ईमान रखना, किस तरह ईमान रखना और हदीस में आ गया है ना। बस कुरान और हदीस में यही दिखा दें कि यद सिफत है। बस जब यद आ गया ना लफ्ज, तो वो यद जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक, सिफत का इजाफा कहाँ से किया, बस इतना बता दें। यद को तस्लीम करते हैं, यद को तस्लीम करता हूँ, सिफत को तस्लीम नहीं करता है ना। याद को तस्लीम करता हूँ और याद बमाना सिफत तस्लीम नहीं करता। कदम को तस्लीम करते हैं। सुनो, क्या कदम को तस्लीम करता हूँ, क्या सिफत के तौर पर नहीं, कदम का इस्तेमाल तस्लीम करता हूँ कि कुरान हदीस में आ गया। बात सुने जी, इसको आप तस्लीम करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक है। किस क्या? हाँ ये कहो जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है, मैं ये कहता हूँ। ये अगली पंचर जो है सिफात का इजाफा, ये तावील है क्यों की गई है? बस ये तावील मेरी तो बात सुने ना। फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि आप अल्लाह ताला के कदमों को तस्लीम करें जी। अल्लाह ताला मैं ये नहीं करता, अल्लाह ताला बात नहीं सुन रहे, मैं ये जायज नहीं जी फरमा रहे थे जनाब जी। आप ना इधर तशरीफ ले आए। नहीं हजूर मेहरबानी करें जी, आप बड़ी नवाजिश होगी। दीन के लिए कहीं जाने हैं, आने की जरूरत जब पूरी हो जाए, बैठे हुए दूर से, असल बात तो उधर भी आकर आपके सामने सवाल ही पेश करना है ना। आपने मेरी शक्ल से थोड़ा लड़ना है, या मेरी शक्ल पर जवाब लिखा हुआ है तो बता दें। अगर मेरे चेहरे पर जवाब है तो मैं आ जाता हूँ। हजूर आइए बताएं, अगर मेरे चेहरे पर या मेरे जिस्म पर जवाब लिखा हुआ है तो मैं हाजिर हूँ। आप आ जाए ना, आप तशरीफ ले आए। अच्छा, अगर मैं ये अर्ज कर दूं कि आप आ जाएं तो फिर क्यों हजरत? हमारे पास तो वक्त नहीं है ना। तो आप अच्छा फारग हम बैठे हुए हैं जी, तो आप आ जाए। अच्छा हजरत ये बताएं, आपके पास वक्त ही नहीं है, आप दीन के लिए वक्फ बैठे हैं और आपके लिए दीन के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, बड़ी अजीब बात है। हम तो जट जिम्मेदार से आदमी हैं। आपको आप ना आप आ जाए ना तो आप हम तो मजदूर मेहनत कश से आदमी है हजरत। आप तो वक्फ बैठे हैं इस काम के लिए। मेरी बात सुने, मेरी बात लिल्लाह आप इंसाफ कीजिए। मेरा एक ही सवाल है कि कदम यद ऐन ये जितने कलमात इस्तेमाल हुए हैं, इनके साथ या इनके अलावा कहीं और दिखा दें हदीस कुरान में कहा गया हो कि ये अल्लाह की सिफात हैं। बस इतना बात है। आ जाए, आपको दिखाते हैं। हाँ फिर वही बात आए। चलो आप किताब बता दें, आपको दिखा देते हैं। चलो आप किताब बता दें, मेहरबानी जी, किताब बता दें। तो आप ना आ जाएं तो आ जाए। देखें ये वो मौलवी वाली बात मत करें, तो आपकी बराए मेहरबानी। आप तो शाखुल हदीस हैं, मुहद्दिस हैं, ये मुल्ला वाली बात मत करें मेहरबानी कर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपना ना अस्मा और सिफात वाला मामला जी। आप अस्मा और सिफात के अल्फाज जानते हैं, आपको कोई पता नहीं अस्मा और सिफात क्या होता है जी। बस ना जी, जो मैं बता रहा हूँ ना कि इनमें बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बहस में पढ़ने की जरूरत है, शायखुल इस्लाम इब्न तैमिया, हजरत मेरी बात सुने, शायखुल इस्लाम इब्न तैमिया साहब जो हैं
ان کی کتابیں کدھر جائیں گی، یا البانی صاحب کی کدھر جائیں گی، یا عرب والوں کی کدھر جائیں گی، یا آپ کی کدھر جائیں گی؟ باس میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیں، کتابیں کو لکھ رہے ہیں۔ پڑھنا آخری رزلٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کہ پر آپ جیسے باس میں اگر پڑھیں گے نا تو اس کا آخری رزلٹ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ جیسے حضرات اپنا اسلام اور ایمان موقفی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی ادریس صاحب جناب۔ جی وہ گزارش کی تھی تو آپ نے کہا تھا میں مصروف ہوں، اور چلو وہ یہ مسئلہ بتا دیں کہ وہ میں نے ابتداءً جو پوچھا تھا کہ حادث اور مخلوق، تو قرآن مجید جو ہے یہ تو شخص ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کلام کا شخص اس کو کہیں گے، فرد کہیں گے کبھی، تو اس کا مطلب تو نکلے گا پھر اللہ تبارک و تعالی جب محل حوادث بنتا ہے اور اس کے کلام جو ہے وہ قدیم بن نو ہے، اور اس کے قرآن پاک قدیم بھی شخص ہو جائے، حادث بھی شخص ہوگا، یعنی حادث شخصی ہوگا، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ حادث اور مخلوق ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ آپ نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ جس طرح ہیں اسی طرح رکھنا ہے، تعویل نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے اور معیت کی جتنی آیات اور نصوص ہیں، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ بھی ذات جس طرح چل رہا ہے اسی طرح کریں گے، یا اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ احاطہ ہے، علمی احاطہ ہے، ذاتی احاطہ نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ صاحب اور یہ حضرات جو کرتے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پھر معیت اور احاطے والی نصوص جو ہیں وہ بھی معول نہیں ہے، اور جنہوں نے تعویل کیا وہ گمراہ ہیں، تو امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ صاحب جو ہیں ان کا پھر کیا بنے گا؟ یہ دو باتیں آپ مہربانی کریں جواب دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن صفات کا ذکر آیا ہے جی ان کو ایسے ہی ماننا ہے، ایسے ہی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم۔ جی بات کو نہیں چھوڑ لینا۔ جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جی کلام اللہ جو ہے نا، جی کلام اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ جی تو پھر یہ ایک جو کہتے ہیں حادث ہے، جو کہتے ہیں حادث شخصی ہے اللہ۔ جی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، جی مجھے اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں وَهُوَ مَعَكُمْ اللہ تعالیٰ کی، ہاں جی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی اگر ہم تعویل کریں اور کہیں علم کے اعتبار سے ہے تو پھر کیا بنے گا؟ احاطہ اور معیت علمی کہنے والے ابن تیمیہ صاحب اور یہ البانی صاحب اور سارے جو معیت علمیہ ثابت کرتے ہیں وہ گمراہ اور بددین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بس اتنا بتا دیں۔ میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے نا، جی بتا دیا ہے نا آپ کو، تعویل کرتے ہیں جیسے ابن تیمیہ صاحب اور تمام، کیا تعویل کی ہے انہوں نے؟ انہوں نے کہا علم کا آتا ہے، معیت علمی ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یعنی علم ساتھ ہے، قدرت ساتھ ہے، اللہ کی ذات ساتھ نہیں کہنا۔ ذات اللہ کی وہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، ادھر اللہ تعالیٰ ہے، نیچے مخلوق ہے، معیت علمی ہے، معیت احاطہ علمی ہے۔ جی جی آپ نا میری بات سنیں، آپ کے پاس جو مواد ہے نا وہ لے کر آ جائیں۔ نہیں کیا لے کر آ جاؤ؟ مواد کو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ تو مواد میں سے ایک مادے کو بھی برداشت نہیں کر رہے۔ آپ نا آپ ایسے کریں، جو آپ کے پاس ہے نا کتاب کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں جی، اب دیکھیں نا، اب جن کو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں آخر ولی مان رہے ہیں نا، بزرگ مان رہے ہیں، تو وہ بزرگان دین جو لکھ رہے ہیں احاطہ علمی ہے، آپ کہتا ہے جیسے اسی شان کے لائق، آپ بتائیں وہ بددین تو ہو گئے۔ جی آپ جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ لے کر آ جائیں میرے پاس۔ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آپ کے تو تمام یہ حضرت یہ جی سرکار جی بولیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو میں سمجھوں، یا آپ سمجھا سکیں تو میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب تمام حضرات آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ اتنے انجان مت بنے، آپ اتنے انجان نہ بنے۔ بات سن لیں آپ میری بات سنیں پہلے میری بات سنیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، جن علماء کی کتابیں ہیں نا وہ لے کر ادھر آ جائیں بس۔ نہیں دیکھیں نا، مہربانی کریں بھائی،
کتابیں آپ کو جو بات معلوم ہے میں کتابیں کیوں لاؤں؟ یا تو آپ کہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ تعویلیں کی ہیں. آپ کتابیں لے کر ادھر آ جائیں. جی پھر وہی بات بھی آپ ادھر جو کتابیں یا تو آپ کے پاس نہ ہوں میں لاتا ہوں. آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. آپ لائن ادھر کھول کر رکھیں نا. نہیں کھول کر رکھنے کے سے کھول کر رکھنے سے کیا ہوگا جب پھر آپ یہی کہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا. چلو مجھے کچھ آپ کو منانا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. جی نہیں آپ منانا کیا؟ آپ سے بیان آپ سے مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. میں سوال کرتا ہوں وہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو تو پھر آپ بیان کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھنا نہیں چاہتے میں نے سمجھا دیا ہے. حضرت میں قسمیہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو خود مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا آپ دوسرے کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ آپ سمجھنا ہی نہیں. میں اور سنو میں یہ کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب سے لے کر نیچے تک آج تک اس مسئلے کو تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا. اگر سمجھتے تو قرآن کے مخلوق ہونے کا قول ان پر لازم آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.